آپ کا کلچر کہاں گیا، آپ کی تہذیب کہاں گئی، آپ کا جو سیکھنے کا عمل کہاں گیا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے پاس موبائل ہیں، گیجٹ ہیں، طرح طرح کے جو ہے ایکوپمنٹس ہیں، ان ایکوپمنٹس میں آپ جائیں گے تو آپ کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، میں یہاں پہ جو جانتے ہیں وہ جب جوں ہی یہاں پہ آتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، ان سے موبائل جو ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں نا، موبائل یہ تھیلے میں رکھو، باہر آپ جاتے وقت آپ لے لیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ خود گھر کے اندر جو ہے یہ فیصلہ کریں، ہم گھر میں رہتے ہیں، اپنے رشتوں کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے، دن سے صبح سے لے کے شام تک ہم ان موبائلوں کے ساتھ یعنی لیپ ٹاپس کے ساتھ چھیڑیں، لیکن کھانے کے ٹائم پہ ان چیزوں کو سائڈ پہ آپ رکھیں، اس کے بعد جو ہے آپ اطمینان سے آپ کھانا کھائیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں، ایک دوسرے کے قریب آپ آ جائیں۔ یہ قربت در حقیقت آپ کو یعنی اپنے گھر کے اندر امن، سکون اور ایک دوسرے کے قریب رہنے کا، ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے کا آپ کو یہ موقع فراہم کرے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں آپ کا گھر کا انوائرمنٹ تباہ ہو جائے گا، آپ کے رشتے یعنی رشتے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کے اندر رشتے کا مطلب کیا ہے، وہ ادب و احترام، وہ عزت، وہ رسپیکٹ، وہ ختم ہو جائے تو کون باپ کون بیٹا، وہ چیزیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ آہستہ آہستہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ جب اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ کرو گے تو قرآن کا واضح ترین پیغام ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ بیٹا یہ بطول کا جو ہے نا یہ مائک آن ہے، کائنڈلی آپ اپنا مائک جو ہے بند رکھیں، کیونکہ ایک بات چل رہی ہے تو وہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، پلیز۔ یہ اب ظاہر ہے یہ جو بنیادی طور پہ ایک ایک میں نے آپ کو بتایا، رات میں آپ ٹائم نکال کے اپنے عزیز کے گھر پہ آپ جاتے تھے یا جا رہے ہیں، بعض گاؤں میں ابھی بھی ہوگا، لیکن آج بھی شہروں کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو یہ جو آپ سلسلہ ختم کرتے ہیں، اچھائی ایک اچھی چیز تھی وہ آپ نے ختم کی، تو اس کے اثرات و ثمرات بھی مائنس ہوں گے۔ تو پہلی چیز جو ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی تھی، جس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا یعنی حالات کے بارے میں معلومات ہمیں ملتے تھے، اور دین بھی کہتا ہے وہ ظاہر مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اپنے برابر والے کے حالات سے بے خبر رہے۔ اب آپ یہ بتائیے کتنا بہترین ایک رسم تھی، جو بظاہر رسم تھی، اس سے دین کی وہ جو بنیادی پیغام ہے، اس پیغام کو تقویت ملتی تھی۔ تو اب آپ یہ بتائیں اس میں برائی ہے یا اچھائی ہے؟ جی، ابھی تھوڑا سا میں رک رہا ہوں، آپ لوگ بار بار مائک آن کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، بولے کسی کو بات کرنی ہے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ آپ بہت اچھی بات ہے، دیکھیں یہی چیز میں آپ سے، دیکھو گلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل کرنے کا۔ میں آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے پروگرامز آپ دیکھتے ہیں میرے، میں جاتا ہوں بزرگوں کے پاس، کیا آپ بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ جب میں جا کے بیٹھ سکتا ہوں تو آپ نہیں بیٹھ سکتے؟ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ہم آپس میں بہن بھائی مل کے، دیکھو نا کسی دوسرے پہ نہ مت جاؤ، یہ فیصلہ کریں یار اس چیز نے تو ہمیں تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں آپس میں، آپ فیصلہ کریں، ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی ان رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ موبائل جو ہی گھر میں داخل ہوں گے وہاں ایک جگہ بنائیں، وہاں پہ آپ آف کریں یا جو ہے آن ہی رکھ کے وہاں پہ آپ اس الماری میں رکھ دیں۔ گھر کے اندر جو ہے ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ایک ٹائم رکھیں، ٹھیک ہے نہیں، اس ٹائم پہ آپ استعمال کریں، خصوصاً کھانا کھاتے وقت۔ دیکھو میں جس وقت میں کلاس لے رہا تھا تو بہت سارے بچوں کو میں بتا چکا ہوں، آج پھر میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ محفوظ کریں۔
یاد رکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں اس وقت اسلام نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کلام اللہ کی وجہ سے وہ جو کھانے کے اندر جو زہر بھی ہے وہ اس کی زہر کے اثرات زائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے آپ سنتے تھے بزرگوں کے پاس پانی لے کے جاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ اس پہ دم کریں. ارے بھائی پانی پہ وہ کوئی ذکر پڑھ کے پھونک مارتا تھا، وہ لا کے آپ پلاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی طبیعت کے اندر قرار آتا تھا. ٹھیک. پانی پہ دم کر کے پینے سے قرار کیسے آتا؟ اب آپ کا ذہن بنے گا، آج کرے گوگل. اس وقت جاپان کے اندر میرے پاس ایک کتاب ہے، محمد علی سید صاحب ظاہر ہے اس نے لکھا ہے پانی کے عجائبات. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یعنی اس وقت سائنٹسٹ یہ تجربات کرتے ہیں لیبارٹری کے اندر. یہ ایک تجربہ ہے. وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ جتنے بھی برے الفاظ آپ کو یاد ہیں وہ کہہ کے آپ کمرے سے باہر نکلیں. اس جگہ پہ جگ پہ پانی رکھتا ہے اور دوسرے کمرے پہ جو ان کے سائنٹسٹ ہیں ان کو کہتا ہے اچھی اچھی باتیں کر کے آپ نکلیں. 25 دن یا 28 دن وہ اسی طرح پانی کے سامنے جا کے برا بلا کر کے باہر نکلتے ہیں. دوسرے کمرے میں جگ کے اندر پانی ہے، اس کو اچھی اچھی باتیں کر کے باہر نکلتے ہیں. 25 دن یا 28 دن بعد وہ پانی لا کے اس پہ ٹیسٹ کرتا ہے. تو جو اچھی باتیں کر کے نکلے تھے، حالانکہ پانی سیم ایک جگہ سے لیا ہوا ہے، تو اس کو پرزرو کرنے کے بعد اس پانی کے اندر دیکھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایسے سیل ایسے اس کے اندر پیدا ہوئے تھے جو انسانی باڈی کے لیے انتہائی زہر، انتہائی نقصان دہ. جبکہ دوسرے پانی میں جو اچھی باتیں کرتے تھے ایسی چیزیں کرسٹل اس کے اندر پائے گئے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند. اب آپ یہ دیکھیں، پانی کو آپ نے برا بلا کہا تو اس نے وہ اثرات لیے، پانی کو آپ نے اچھی باتیں کی وہ اثرات لیے. اب آپ 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دسترخوان بچھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ جب کھاتے تھے تو اس وقت اس کھانے کے اندر جو زہر ہے وہ بھی آپ زہر زائل ہوتا تھا. آج ہم دسترخوان بچھاتے او گالیاں دیتے ہیں، ساتھ ساتھ نوالہ لیتے ہیں. وہ نوالہ آپ کی صحت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے وجود میں زہر بن کے جاتا ہے. تو اس لیے آپ میں کم از کم کھانا کھاتے وقت یہ اہتمام تو کر سکتے ہیں نا، 2 لمحے کے لیے موبائل سائڈ پر رکھیں اور وہاں پہ کھانا کھا کے پھر جو ہے ہم موبائل استعمال کریں. اور ساتھ ساتھ اتنا ٹائم 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ موبائل سائڈ میں رکھ کر ان جو چھوٹے بچے ہیں جو موبائل یوز نہیں کرتے یا بزرگ ہیں جو یوز نہیں کرتے ان کا حق نہیں ہے کہ آپ سے بات چیت کریں. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے کیا ادھر بزرگوں کی مطلب اس ایرا میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اور آپ یہ کر سکتے ہیں. جب میں اور آپ یہ کریں گے اپنے گھر کے اندر ہم شروع کریں گے تو ہمارا کزن اس سے انسپائر ہو کے وہ اپنے گھر میں شروع کرے گا. پھر چراغ سے چراغ جلتا رہتا ہے، روشنی پھیلتی رہتی ہے. دوسروں کو باتیں سنانے کے بجائے ہم اپنے گھر سے یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. آج سے آپ یہ فیصلہ کریں ہم موبائل استعمال کریں گے، ہمارا ڈیوریشن اتنا ہوگا. اس صورت میں کیا ہوگا کہ کم از کم ہم تو سکون میں رہیں گے نا. کل یعنی خدا کے سامنے آپ کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. تو اس لیے آج یہ فیصلہ کریں. ہماری جو ہے تہذیب یہ تھی، دیکھو تہذیب کا لفظ یہ مائنڈ میں رکھیں. کچھ ٹیکنیکل چیزیں حاذافہ ہے، ٹھیک ہے. حاذابہ اب یہ گردان جو ہے بہت سارے بچے جانتے ہیں، یہ باب تفیل سے ہے. صرفہ یصرفو، حذبہ یہذبو، ٹھیک ہے، تہذیباً. تو اب اسی طریقے سے ہم اس کو یعنی اپنے گھر کے، اس کا مطلب کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے
تراشنا، خراشنا۔ مثلا مالی آپ گھر میں لے آتے ہیں تو وہ جو پھول لگے ہوئے ہیں بہت سارے خوبصورت قیمتی، وہ کیا کرتا ہے، مالی دیکھتا ہے، کینچی لا کے اس کو چلا لیتا ہے، تو اس کے اندر دیکھ کے باہر سے آنے والا کیا زبردست پھول ہے، ٹھیک ہے، محنت دیکھیں وہ کینچی جو تربیت یافتہ مالی کے ہاتھ میں چلی جائے اور وہ جو ہے اس پہ چلائے تو لوگ اش اش کرتے ہیں، وہی کینچی اگر ہم چلائیں گے تو وہ جتنا بھی قیمتی پھول ہو، وہ درخت، وہ بیل تباہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی قیمتی کپڑا، بہت نہایت قیمتی کپڑا ہمارے سامنے رکھ دے اور ہمارے ہاتھ میں کینچی دے دے، ہم چلائیں گے تو وہ قیمتی جتنا بھی قیمتی کپڑا ہو ضائع ہو جائے گا۔ اب اگر وہیں ٹیلر کے پاس جائے قیمتی کپڑا، وہ جو کینچی چلاتا ہے جس سلیقے سے، جس انداز میں، تو وہ کپڑا سب کے لیے اٹریکٹیو ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا زبردست کپڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو وہ بھی کینچی چلاتا ہے، ہم بھی چلاتے ہیں، اس کے پاس جو ہنر ہے اس کو کہتے ہیں تہذیب، تراشنا، خراشنا، یہ عمل بنیادی طور پہ تہذیب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے بات چیت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن حفظ مراتب کا